بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چوتھا باب ہے، باب الحیض، سبق نمبر 3 ہم آج پڑھیں گے، جس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ حیض کے دوران اگر خون رک جائے تو پھر کیا حکم ہے، اور اسی طرح طہر کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہو سکتی ہے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْئُهَا حتى تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كاملة وإن انقطع دمها ل10 أيام جاز وطئها قبل الغسل والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري وأقل الطهر 15 يوما ولا غاية لأكثره۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ کچھ مختلف مسائل ہیں اس عبارت میں جو کہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب ختم ہو جائے حیض کا خون 10 دنوں سے کم میں تو جائز نہیں ہے اس بیوی سے وطی کرنا یہاں تک کہ وہ غسل کر لے یا اس پر ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے، اور اگر اس کا خون رک جائے 10 دنوں پر تو جائز ہے اسے وطی کرنا غسل سے پہلے، اور طہر جب وہ درمیان میں آ جائے 2 خونوں کے حیض کی مدت میں تو وہ جاری خون کی طرح ہے، اور طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی انتہا نہیں۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیے، جو پہلا مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ کا خون 10 دن سے کم بند ہو گیا، جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اب ہوا یہ کہ 5 دن بعد اس کا خون آنا رک جائے، یا ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اس حائضہ کی جو عادت ہے وہ 4 دن اس کو حیض آنے کی ہے۔ اب 4 دن بعد اس کا خون آنا رک جائے تو صرف خون آنا رکنے پر اس سے وطی کرنا، جماع کرنا حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ ایک بات، غسل نہیں تو ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے، یعنی ایک نماز کی قضا اس کے ذمے لازم ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ اسے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خون کی ترتیب ایسے ہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کنٹینیوسلی جاری رہتا ہو، کبھی چلنے لگ جاتا ہے، کبھی رک جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک تسلی نہ ہو جائے کہ حیض کا خون رک چکا ہے تب تک اس عورت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اور یہ تسلی ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عورت غسل کر لے، نمبر 1، یا دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ غسل نہیں کیا تو ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے۔ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہو جائے گا تو پھر اس سے تسلی ہو جائے گی کہ اس کے حیض رک چکا ہے، لہذا اب اس عورت سے فائدہ اٹھانا یہ جائز ہو جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں، فَإِذَا، اور جب انقطع دم الحیض، حیض کا خون رک جائے، لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ، 10 دنوں سے کم میں، لم یجوز، جائز نہیں ہے، وطئُهَا، اس عورت سے وطی کرنا، حتیٰ، یہاں تک کہ تغتسل، وہ عورت غسل کر لے۔ مرد کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے عورت کی۔ او یمضی علیہا، یا گزر جائے، وقت صلاۃ کاملہ، ایک کامل نماز کا وقت۔ یہ جو وقت ہے یہ یمضیہ کا فاعل بن رہا ہے، ایک کامل نماز کا وقت گزر جائے یا عورت غسل کر لے، پھر آپ اس سے جماع کر سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ، دوسرا مسئلہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کا جو حیض ہے وہ 10 دنوں پر رکا ہے۔ اب 10 دنوں پر جب رک گیا ہے تو اب اس عورت سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اس سے آپ جماع کر سکتے ہیں، وطی کر سکتے ہیں اس کے غسل کرنے سے پہلے اور ایک کامل نماز کا وقت گزرنے سے پہلے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو 10 دن ہے وہ ایک آخری مدت اور آخری سٹاپ ہے، اس سے بڑھ کے حیض ہو ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ اگر 10 دن کے بعد بھی خون جاری رہتا ہے تو اس خون کو حیض نہیں کہا جائے گا بلکہ اس خون کو استحاضہ کہا جائے گا۔ جیسے ہی 10 دن پورے ہوں گے حیض اس کا مکمل ہو چکا ہے، لہذا اب اس عورت سے فائدہ حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ یہی بیان کیا، وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا، اور اگر رک جائے دموہا، اس عورت کا خون، جو دم ہے یہ انقطاع کا فاعل بن رہا ہے، لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ، 10 دنوں پر،
جاز وطیھا، اس عورت سے وطی کرنا یہ جائز ہے، قبل الغسل، غسل سے پہلے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا، بعض اوقات عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی عادت خراب ہو جاتی ہے۔ عادت خراب کیسے ہوتی ہے کہ ان کی حالت حیض کے دوران ہی کبھی خون آنے لگ جاتا ہے، کبھی خون رک جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 4 دن اس عورت کی عادت تھی حیض کی، اب اس کو 4 دن خون آیا ہے، اس کے بعد 2 دن 3 دن پاکی رہی ہے، پھر اس کے بعد 3-4 دن خون آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں جو درمیان والی پاکی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اس کا حکم جب آپ نے سمجھنا ہے، آپ یہ دیکھیں یہ جو 10 دن ہیں حیض کے، اس حیض کے 10 دنوں کے درمیان خون آ رہا ہے، خون رک رہا ہے، یہ سارے کا سارا ایسے ہی شمار کیا جائے گا جیسا کہ کنٹینیوسلی تسلسل کے ساتھ خون آتا رہا ہے۔ درمیان میں جو پاکی آ رہی ہے، طہر آ رہا ہے، اس طہر کا، اس پاکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہی فرمایا وَالطُّہْرُ اِذَا تَخَلَّلَ، اور طہر یعنی پاکی جب تخلل درمیان میں آ جائے، بین الدمین، 2 خونوں کے درمیان، مطلب اس کو 3 دن خون آیا، پھر 2 دن پاکی آ گئی، 2 دن خون نہیں آیا، پھر اس کے بعد 4 دن اس کو خون آ گیا۔ اب دیکھیں شروع میں بھی خون ہے، آخر میں بھی خون ہے، درمیان میں پاکی ہے، تو پاکی 2 خونوں کے درمیان آ گئی ہے، فی مدت الحیض، حیض کی مدت میں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ تب ہے جب اس کی حیض کی جو 10 دن کی مدت ہے اس کے درمیان یہ والی پاکی آئے، اگر حیض کی مدت سے ہٹ کر ہے پھر یہ والا حکم نہیں ہے۔ فَهُوَ كَالدَّمِ الْجَارِ، تو وہ جاری خون کی طرح۔ کون؟ یہ جو ہوا ضمیر ہے، یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے طہر پاکی کی طرح، تو اس پاکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو ہم یہی سمجھیں گے، یہی تصور کریں گے کہ خون چلتا جا رہا ہے، خون رکا ہی نہیں ہے، دم جاری کی طرح۔ یہ تو ہو گیا تیسرا مسئلہ۔ آخری مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکی کی کم سے کم مدت کتنی ہے، یعنی وہ کتنی مدت ہے جس اگر پوری ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ عورت پاک ہو چکی ہے۔ دیکھیں جس طرح حیض کی کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اسی طرح پاکی کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی مدت نہیں ہے، چاہے 1 سال 2 سال 3 سال اس کو خون نہیں آتا تو وہ عورت پاک ہی رہے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب اکٹھے 15 دن اس کو خون نہیں آیا اور 15 دن کے بعد اس کو خون آیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اب یہاں سے نیا حیض شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو تھا وہ پچھلا حیض تھا، اور اگر اس کو 10 دن خون رکا رہا ہے، 12 دن خون رکا رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ سارے کا سارا ایک ہی خون ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، پھر اس میں سے حیض کو آپ نے الگ کر لینا ہے، استحاضہ کو آپ نے الگ کر لینا ہے۔